آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں تمامی معزز حاضرین سے میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، اب تک آپ اور ہم حضور بلبل باغ مدینہ کی مترنم آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے اور ان کے نصیحت آمیز کلمات سے اپنے قلوب کو منور اور مجلہ بھی کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، جب ہم اور آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو ہماری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں اچھائی ہی ملنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ محبت کی ہے تو محبت کا جواب محبت ہی سے ملنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور ہمارے احسان کے بدلے میں کسی نے غداری کر دی، بے وفائی کر دی، تو ہم اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ محبت کی اور وفاداری کی اور اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، تب بھی ہم اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اور معاشرے کے اندر اسے بدنام کیا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اسے برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے سنی اجتماع کے اندر جو اجتماع کے آخری لمحات ہیں، میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہم جس کے ساتھ احسان کریں، ہم احسان کا بدلہ احسان سے چاہتے ہیں، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے چاہتے ہیں، مگر میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر کتنا احسان کیا، ہم پر کتنا کرم کیا، اور ہم اس کرم اور احسان کا بدلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ مردوں کی بنسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات عورتوں پر زیادہ ہیں، اس لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے اور سرکار کے احسانات کو ماننا چاہیے۔ یوں تو سرکار کے احسانات سب پر ہی ہیں، مگر عورتوں پر سرکار کے احسانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس فرش خاک گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس روئے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، اس وقت تو عورتوں کی کیفیت کیا تھی، اس وقت تو عورتوں کی پوزیشن کیا تھی۔ آج جب میں اپنی بہنوں کے
سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ میری بہنیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگا سکیں اور سمجھ سکیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں پر کتنا احسان کیا اور عورتیں جواب میں کیا پیش کر رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کو برائی سمجھا جاتا تھا، عورت کو بدی سمجھا جاتا تھا۔ جو جب چاہتا جس طرح چاہتا عورتوں کے حسن و جمال سے کھیل کھیلا کرتا، عورتوں کو مسلنے کی کوشش کرتا، عورتیں جنسی تسکین کا سامان سمجھی جاتی، عورتیں خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا ایک آلہ سمجھی جاتی۔ عورتوں کو اللہ اکبر انسان جہاں پاتا جیسے چاہتا استعمال کرتا۔ عورتیں مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی، عورتوں کی عزت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک عورت جب MC کے پیریڈ میں چلی جاتی تو اس عورت کے بال منڈا دیے جاتے اور بال منڈانے کے بعد اس کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہوتی، وہ بھوکی پیاسی اس میں تڑپتی رہتی۔ اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو وہ زندہ رہتی، ورنہ اسی کالی کوٹری کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا تو وہ سہاگن جب بیوہ ہو جاتی تو شوہر کی چتا پر عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی یہ بھی ہوتا اگر کسی کا شوہر انتقال کرتا تو اس کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے لوگ کہتے یہ عورت منحوس ہے، اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے، اور زندہ اس کی کھال کو ادھیڑا جاتا، اور ادھیڑنے کے بعد عورت کی جو کیفیت ہوتی ہوگی اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں ان کے ساتھ تھی جو عورت زندہ بچا کرتی تھی، جو عورت زندہ رہتی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ روئے زمین پر عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا۔ ایک بچی جب پیدا ہوتی تو ماں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتی، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام، ذرا سوچو تو صحیح کہ دنیا نے تم سے جینے کا حق چھین لیا تھا، دنیا نے تم کو جینے کا حق نہ دیا تھا۔ بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا، بیٹی کو برائی سمجھا جاتا، بیٹی کو بدی سمجھا جاتا، مگر آؤ ذرا دیکھو تو صحیح مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں کتنا بلند مقام عطا کیا، کتنی عظمت اور عزت عطا کی۔ آج میں ایک حدیث مبارکہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد پھر بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کی حیثیت کو کتنا بلند فرما دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان ایک بات چھڑ جاتی ہے، ایک بات نکل پڑتی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے زمانے جہالت کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے، زمانے جہالت کی بات نکل پڑتی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم کتنے نالائق تھے، ہم کتنے وحشی تھے، ہم کتنے درندے تھے، ہم کس قدر برائیوں پر آمادہ تھے کہ ہم تو رسول اللہ کی آمد سے پہلے شرک کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، یہ برائی کرتے تھے، وہ برائی کرتے تھے۔ جب زمانے جہالت کا تذکرہ چھڑا اسی محفل کے اندر ایک صحابی موجود تھے، عاصم ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو زمانے جہالت میں میں کتنا برائی کرتا تھا میں اس کا ذکر کروں تاکہ حضور آپ کے احسانات کو ہم سلام کر سکیں، آپ کے احسانات کو ہم میرے سرکار سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں، آپ کے احسانات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ سرکار کا اشارہ پاتے ہی وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ جلوہ افروز میں۔ میرے سرکار، میں وہ کم نصیب باپ ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے 3 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ، کیفیت یہ تھی، عالم یہ تھا کہ ایک کے بعد دیگرے مجھے 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور تینوں بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہ لائے
جاتے تو تمہیں زندگی کیسے ملتی، تم روئے زمین پر کیسے زندگی گزارتی؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضور 3 بیٹیوں کو میں دفن کر چکا تھا، 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پر جانے والا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے شکم کے اندر میں امانت چھوڑے جا رہا ہوں، تم پھر ماں بننے والی ہو، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے جینے کا حق دینا، اسے بہت اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو حسب سابق بیٹی کو زندہ دفن کر دینا۔ اور میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے چلا، گویا کہ ایک باپ ایک ماں سے کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں بیٹی پیدا ہو تو تم ناگن بن کے اسے ڈس لینا، اور ایسا ڈسنا کہ اسے زندگی جینے کا شعور تک باقی نہ رہے، اسے جینے کا حق تک نہ دینا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اے میری بہنوں تم بھی ماں ہو، وہ مائیں کتنی سخت دل رہی ہوگی، ان ماؤں کا دل ممتا سے کس قدر خالی رہا ہوگا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتی ہوگی۔ ایک بیٹی اگر ماں کی گود میں روتی ہے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو کرتا ہے، ماں ہر زخم برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، مگر رسول اللہ سے پہلے کی مائیں کیسی مائیں رہی ہوگی کہ وہ مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں سفر سے واپس آیا تو میری بیوی خالی ہو چکی تھی، یعنی بچے کی ولادت ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، ذرا یہ تو بتا کہ تیرے حمل کے حوالے سے تو کیا رپورٹ پیش کرتی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اسے دفن کر دیا۔ بھائی بات آج آئی گئی ہو گئی، اس کے بعد زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ ایک دن میں خلاف معمول اپنے گھر میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے آنگن میں میری بیوی ایک خوبصورت حسین بچی کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے کھیل رہی ہے، اور وہ بچی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ میں نے بچی کو دیکھا، بچی بڑی خوبصورت تھی، بچی بڑی حسین تھی، بچی بڑی جمیل تھی، اور میری بیوی کے بالکل ہم شکل تھی۔ میں نے آ کر کے اس اپنی بیوی سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ میری بیوی نے گھبرا کر میرے قدم پکڑ لیے اور اس کے بعد کہنے لگی، میرے سرتاج آپ ناراض نہ ہونا، یہ میری اور تمہاری بیٹی ہے، یہ میری اور تمہاری محبت کی نشانی ہے، یہ میرے اور تمہارے آنگن میں کھلی ہوئی ایک کلی ہے، تم نے 3 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، میں نے اس 4تھی بہت خوبصورت بچی کو دفن کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ میرے سرتاج میں تمہیں اپنی محبت کی قسم دے کر کہتی ہوں، میری اس خوبصورت بچی کو دفن نہ کرنا، اس کو اب دفن نہ ہونے دو۔ اس بچی کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں بھی اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، اور یا رسول اللہ اب اس بچی کی میں بھی پرورش کرنے لگا، مگر جب میں اس بچی کی پرورش کرتا، وہ بچی ابھی 3.5 سال یا 4 سال کی ہوئی ہوگی، میرے دل کے اندر خیال آتا جب یہ بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گی تو جس طریقے سے میں نے دوسری عورتوں کے حسن و جمال سے کھیل کھیلا ہے، اسی طرح اس کے حسن و جمال سے کوئی کھیل کھیلے گا۔ جیسے میں نے دوسروں کی آبرو لوٹی ہے، اسی طرح میری بچی کی آبرو بھی لوٹی جائے گی۔ اگر میرا کوئی داماد ہوگا، جس طرح میں نے اپنے سسر پر ظلم کیا ہے، اس طرح کوئی میرا بھی داماد مجھ پر ظلم کرے گا، اور یہ ایک نحوست ہے۔ بیٹی نحوست کا دوسرا نام ہے، بیٹی برائی کا دوسرا نام ہے، بیٹی بدی کا دوسرا نام ہے۔ کیا میں برائی کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کروں گا؟ کیا میں نحوست کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کروں گا؟ یا رسول اللہ اس طریقے سے میرا دل مجھ پر ملامت کرتا، میرا نفس مجھ پر ملامت کرتا۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں لے کر کے سو رہا تھا، اچانک میرے نفس نے مجھے بیدار کیا، شیطان نے مجھ پر غلبہ کیا، اور یا رسول اللہ میں اپنی 3.5 یا 4 سال کی بیٹی کو گود میں اٹھا کر کے اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر کے چل پڑا۔ میرے سرکار رات کا سناٹا تھا، مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی، اللہ اکبر، قدسیان فلک زمین پر اتر رہے ہوں گے، دعا کی مقبولیت کا وقت رہا ہوگا، حرم کی مقدس سرزمین پر جب اللہ کے معصوم فرشتوں کی جماعت آ رہی ہوگی، ایسے
وقت میں شیطان مجھے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے ابھار رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں سنبھالا اور میں لے کر کے دوڑنے لگا۔ میں اس لیے دوڑ رہا تھا یا رسول اللہ، اگر میری بیوی جاگ گئی تو وہ مجھے اپنے اس ناپاک خیال سے روک لے گی، ناپاک ارادے سے باز رکھے گی۔ میں بیوی کے اٹھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو لے کر کے دفن کر دینا چاہتا تھا۔ حضور جب میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر کے دوڑ رہا تھا، اچانک میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اندھیرے میں اور میں گر پڑا، وہ بچی بھی گر گئی۔ جب بچی نیند میں تھی وہ اچانک بیدار ہوئی، اس نے اندھیرے میں مجھے اور اس کو گرتے دیکھا، وہ اٹھی، میں تھوڑی دیر کے لیے سنبھلا تو بیٹی نے کہا ابا کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی لکنت والی زبان میں بیٹی اپنی ممتا کا اظہار کر رہی تھی اپنے باپ کے ساتھ، اور یا رسول اللہ میں اس بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا، اس بیٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ حضور وہ بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی، تمہیں کہیں زخم تو نہیں آیا؟ اس کے باوجود میں نے بیٹی کا کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹی نے پھر پوچھا بابا اتنی رات کے وقت آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے اس سے کہا چلو اور جلدی چلو۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، اتنی رات کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میری ماں کہاں ہے؟ اس کے بعد یا رسول اللہ جب اس نے آنے سے انکار کیا تو میں نے اس بیٹی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، اس کو کھینچنا شروع کیا۔ وہ بیٹی کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ ابا میں نے کیا غلطی کی ہے کہ آخر آپ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں؟ میری ماں کہاں ہے یا رسول اللہ؟ وہ کہتی مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ مگر اس کی ایک غلطی تھی کہ وہ بیٹی بن کر دنیا میں آئی تھی، اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی۔ میں اس کو کھینچ کر کے پھر اس جگہ پر لے گیا جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، میں گڑھا کھودتا جاتا، وہ بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالتی جاتی، جب مٹی سے میرا دامن داغدار ہوتا تو مجھ سے کہتی ابا یہ مٹی سے آپ کے کپڑے داغدار ہو رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو بچائیے، اپنے کپڑوں کو سنبھالیے۔ اسے میرے مٹی سے دامن داغدار ہونے کا اتنا خیال تھا، مگر مجھے اس کے خون سے اپنے دامن کے دھبوں کو، دامن پر جو دھبے لگنے والے تھے اس کے خون سے، اس کا مجھے کوئی خیال اور پاس و لحاظ نہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ میرے سرکار وہ بچی روتی رہی اور کہتی رہی بابا آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ آخر آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ میں کوئی جواب نہیں دیتا تھا، میں کبھی پتھر ڈالتا کبھی مٹی ڈالتا اس گڑھے کے اندر، وہ بچی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی اور اپنی ماں کو پکارتی۔ آخرکار یا رسول اللہ میں نے سوچا یہ اسی طرح چیختی رہے گی اور صبح کا سویرا نمودار ہو جائے گا۔ حضور میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے میں نے اس کے سر پہ دے مارا۔ حضور اس کی ایک چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر وہ چیخ خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میں اس پر مٹی ڈالتا رہا، پتھر ڈالتا رہا اور پھر اس کے بعد میں اس کی قبر بنا کر کے جب لوٹا تو میرے پیچھے آواز آ رہی تھی ابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں پلٹ کر دیکھتا حضور، میں یہ سوچتا وہ بچی پیچھے دوڑ کر تو نہیں آ رہی ہے۔ میں جب پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی نظر نہیں آتا۔ جب میں بستر پہ آ کے لیٹا تو اس وقت میرے دل کی کیفیت یہ تھی، میرے دل کا عالم یہ تھا کہ اس بچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یا رسول اللہ میں سوچتا تھا کیا وہ بچی پھر چلی آئی؟ مگر وہ بچی نہیں آتی تھی بلکہ وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، وہ میرے دل کی آواز تھی۔ اس لیے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظلم کی داستان کو سنتے رہے اور سننے کے بعد سرکار کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے، سرکار روتے رہے اور آقا نے فرمایا اے لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے عورتوں پہ جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اب عورتوں
پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، میں ان کا مونس و غمخوار بن کر، ان کی ہچکیوں کا جواب بن کر، ان کی آہوں کا اللہ اکبر مداوا بن کر میں تمہارے درمیان آ چکا ہوں۔ اب بچیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، اب بچیوں کی ہچکیاں نہیں نکلے گی، اب بچیوں کی ہچکیاں بلند نہیں ہوگی، اب بیواؤں کو جلایا نہیں جائے گا، اب بیواؤں کو تڑپایا نہیں جائے گا، اب جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اب بیواؤں کو مارا نہیں جائے گا، ان کی جلدوں کو ادھیڑا نہیں جائے گا، بلکہ وہ رسول نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح کر کے بتا دیا بیوہ منحوس نہیں ہے، اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اسے تمام امہات المومنین میں سب سے پہلے ام المومنین بننے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو تمام مسلمانوں کی ماں بنا دیا، تمام مومنین کی ماں بنا کر کے بتایا کہ اے لوگوں دیکھو، نہ بیوہ منحوس ہے نہ بیٹی منحوس ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کے باپ ہونے پر تم عیب محسوس نہ کرو، تمہارا نبی خود بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، بلکہ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو آخری نبی ہے۔ گویا کہ قرآن نے کہا محمد بیٹوں کے باپ نہیں بلکہ بیٹیوں کے باپ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کو مقام عطا کیا، بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، وہ لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی تھی، وہ لوگوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی۔ میرے سرکار نے جو عورتیں دفن کی جا رہی تھی اس بیٹی کی پرورش پر جنت کی بشارت عطا کی، اور بیٹی جوان ہوئی تو شوہر کو جنت کی بشارت عطا کی، اور وہی بیٹی جب ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر کے رکھ دیا، اور آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اب میں تمہارے سامنے تمہارے محبت رسول کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، تمہارا عشق رسول کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، تمہاری غیرت ایمانی کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم ماری جا رہی تھی، تمہیں زندہ دفن کیا جا رہا تھا، نبی نے تمہیں زندگی عطا کی، تم ذلیل ہو چکی تھی، نبی نے تمہیں عزت عطا کی، اب اس عزت کا بدلہ یہی ہے، اس زندگی دینے کا بدلہ یہی ہے کہ تم نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو کرنے کے بعد رسول اللہ کا ان کی قبر میں ان کا دل دکھاؤ، ان کے دل کو تکلیف پہنچاؤ۔ تم تڑپ رہی تھی، رسول اللہ نے پتھر کھا کر تمہاری تڑپ کو دور کیا، تم سسک رہی تھی، کانٹوں پہ چل کے رسول اللہ نے تمہاری سسکیوں کو دور کیا، تم زندہ دفن کی جا رہی تھی، رسول اللہ نے اپنے دندان کو شہید کروا کر تمہاری زندگی کو بچایا، تمہیں جانوروں کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، تمہاری آبروؤں کو مٹایا جا رہا تھا، رسول اللہ نے محنت کر کے تمہاری عزت کو کعبے سے بلند کر دیا، اب کیا اس کا صلہ تم نہیں دیتے ہو کہ جن باتوں سے آقا نے منع کیا ان باتوں پہ عمل کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب رسول اللہ کے قوانین کو تم پیروں تلے رونقتی ہوگی؟ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے؟ اگر تمہیں کوئی زندگی دے تو تم کیا کرو گی؟ اگر تمہیں کوئی عزت دے تو تم کیا کرو گی؟ اگر تمہیں کوئی رسپیکٹ دے تو تم کیا کرو گی؟ تمہیں 2 گھونٹ کوئی پانی پلاتا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ رسول اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، رسول اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، رسول اللہ نے تمہیں ماں بنانے کے بعد تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ دیا ہے۔ اب بتاؤ تم نبی کا کتنا دل دکھا رہی ہو، نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے عورتوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ پتلے اور باریک لباس پہنے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی پتلے اور باریک لباس پہننے کو منع کرے اور تم فیشن کے نام پر پتلے اور باریک اور تنگ لباس پہن کر اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہو، احسان کا بدلہ یہی ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں اللہ کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا تو عورتوں کو میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا سر نیچے ہے جہنم کے اندر اور پیر اوپر ہے، اور ان کو پیروں کے بل منہ کے بل نیچے لٹکایا گیا ہے، اور جہنم کا ایسا دردناک عذاب ان کو مضطرب اور بے چین کرتا ہے کہ ان کی چیخوں سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی، اس لیے اس عذاب میں وہ گرفتار کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو، یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بہ بہ کر کے گالوں سے گر رہے ہیں، جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہور پر کوشا نظر آتی ہو، یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، حشرات الارض اسے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے، اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں۔ فرمایا گیا
جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں. اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا طاقتور وہ سانپ ہے. ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا. آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے. بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں. آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے. جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی. غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی. اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں. جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا. تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا. آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے. دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی نے استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی نے یوز کر لیتا ہے. مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں. میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ منبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا
باتیں کہی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں. میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں, تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں. میری بہنوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے. 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی. اور سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے. جو عورت جتنی باحیا ہے وہ عورت اتنی زیادہ معزز ہے, وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے. سنو, اگر تمہارا شوہر غریب ہے, اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے, تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو, اس کے ساتھ غداری مت کرو. اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے, کتنی دولت کا لالچ دے, کتنے ہی کاروں میں بائک پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے, کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر, اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی, تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی, سب کچھ چلا جائے گا. دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی. اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا, اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی, تو نبی کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں, جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے, اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی, ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ, تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا, کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا. یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں, زیوروں کی کیا حیثیت ہے, سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے, اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے, کاروں کی کیا حیثیت ہے, دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے. جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو, بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے, جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے. اللہ اکبر. جب تمہیں موت آئے گی, اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے, یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے. اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوں گے وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا, اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا, سادہ سا سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے, وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا. کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی. تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل اس غربت میں کیا رکھا ہے, اس غربت میں کیا رکھا ہے, چل چل کر عیش کی زندگی گزار. یاد رکھنا, ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا. اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں, نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا, نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا. حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں, علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. علی ایسے تھے, اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے, کپڑے پہن لانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں, نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری زیرہ لے کر کے جاؤ, اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے. بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے, مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا, میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی. نبی نے
اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی، چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹھ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی، نبی کی شہزادی کے پیٹھ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو، نبی کی بیٹی تو 72 پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی۔ تم تو تین مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو، نبی کی بیٹی تو تین دن تک کے فاقے کرتی تھی۔ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی۔ جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اے خاتون جنت کی کنیزاؤں تم مسلمان ہو، تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو، فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے، تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں، تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اور سنو، کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو میری بہنوں، اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی،
ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا، اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا، تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا، آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا، اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے؟ تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست، میں نہیں بتا سکتا۔ آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے، اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن۔ میری بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے، میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، مگر تم میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح، آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں، ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی، قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا، اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے، اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہزاروں گناہ کرتا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے میری بہنوں کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ساری دنیا مل کر اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، کیا تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا، وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی۔ آخر کیا ہوا؟ ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا، کہا بیٹا تقسیم کرو۔ میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی۔ میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا، میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ سب کو دے کر کے بھگا دوں، اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا۔ لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟
لڑکی نے کہا اے نوجوان، تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں، میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر۔ لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان، اللہ سے ڈر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ، تو مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ۔ اتنا بدترین جرم ہے زنا، اللہ سے ڈر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا۔ لڑکی چلی گئی۔ جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کے بچے رو رہے، کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں۔ میری بہنوں ذرا سوچو، ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا؟ لڑکی نے سوچا بچوں کی 3 بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے، اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے، ایک خاتون رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی، گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے، فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا۔ محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب، اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں۔ تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی۔
کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت، تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ، یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک عورت گناہ سے بچے، ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ تیرے ہاتھ پر دنیا کی آگ اثر نہ کرے تو دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو، تم نبی کی امتی ہو، تم سرکار کی کنیز ہو، تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو اور اپنی آبرو کا سودا نہ کرو۔ اور چلتے چلتے آخری بات بتا دوں، اگر کوئی میری بہن غلطی سے کوئی گناہ کر چکی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدق دل سے توبہ کر لو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس میں چند آنسو بہا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج صدق دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، مگر توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں، گالوں کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں، توبہ کہتے اسے ہیں ایک مرتبہ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ مولا اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، دوبارہ آندھی آئے طوفان آئے قیامت آ جائے مگر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اسی کا نام سچی توبہ ہے۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں
حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون مصری، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ آئی ہے، ایک ناچنے والی آئی ہے، ایک ڈانس کرنے کے لیے آئی ہے، اور نوجوان جاتے ہیں اور رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ماحول خراب کر رہی ہے، پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کیسا کریم و رحیم ہے، اللہ کیسا ستار و غفار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کے دربار میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت تباہی مچا رہی ہے، نوجوان کھچے کھچے اس کی طرف جا رہے ہیں، اسے محلے سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ مگر سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو۔ ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں مرض سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ گناہ مرض ہے، گناہگار مریض ہے۔ اگر تم مریض سے نفرت کرو گے تو گنہگاروں کا علاج کون کرے گا؟ میرے آقا نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگایا۔ ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی گنہگار کا گناہ اوپن کر کے اس کا مذاق اڑانے کا؟ تو میری بہنوں، اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی عورت گناہ کرتی ہوئی پکڑی جائے یا کوئی عورت کسی کا گناہ تمہارے سامنے اوپن ہو جائے تو اس کی تشہیر مت کرنا، بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں محلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں اس رقاصہ کو نکال دو۔ اس زمانے کے لوگ کتنے حساس تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک عورت گناہ کرنے کے لیے آئی تھی، پورا محلہ مخالفت کر رہا تھا۔ یہاں تو پورا محلہ کے محلہ گناہ کرتا ہے، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ بہرحال حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا وہ عورت فاحشہ ہے نا، وہ عورت بدکارہ ہے نا، وہ عورت زنا کرواتی ہے، وہ عورت بدکاری کرتی ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، انشاءاللہ میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، محلے کے جتنے لڑکے آتے ہیں ذوالنون مصری جیسے ولی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں برائی نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے روزی ختم ہوتی ہے، اس سے چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، اس سے چہرہ بدل جاتا ہے، اس سے انسان تباہ ہوتا ہے، اس سے انسان بدنام ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ غرض کے زنا کی برائیاں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ عورت سج دھج کے گھر میں بیٹھی ہے کہ آج میرے یہاں کون آتا ہے۔ سارے لڑکوں کو شام ہی سے ذوالنون مصری نے رخصت کر دیا اور اس کی کنیز جب دروازے پر آئی تو ذوالنون مصری اس سے کہتے ہیں تیری مالکہ سے کہنا آج تجھ سے ملنے کے لیے ذوالنون آ رہا ہے، ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ وہ لرز گئی کہ حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں اور وہ میری رات کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ کنیز نے آ کر بہرحال بتا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری اتنی قیمت لے کر کے گئے اور اس لڑکی سے کہتے ہیں میں تو یہ قیمت دے رہا ہوں، اب رات بھر تمہاری میرے قبضے میں ہے، رات بھر تمہاری میرے پاس ہے، جیسا میں کہوں گا تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا میرا کام تو دولت کمانا ہے، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پیسے دیے اور فرمایا آج کی تیری رات میرے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی اسلام کی بیٹی ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ تو نے جو قیمت لی ہے اب جلدی سے جا کے غسل کر اور یہ نیا لباس میری طرف سے پہن لے۔ اس لڑکی نے غسل کیا، لباس پہنا، وہ عجیب عجیب سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ذوالنون جیسا بوڑھا کیا کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں بیٹی آج رات تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مصلی بچھاتے ہیں اور پیچھے اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹی تجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس فاحشہ زانیہ عورت نے کہا اے ذوالنون آج تک نماز کسے کہتے مجھے نہیں معلوم، ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر میری ماں نے غربت کی وجہ سے مجھے اس کاروبار پہ لگا دیا، اس کے بعد سے آج تک میں تو مسلمان رہی مگر نہ نماز کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کلمہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ ساری عبادت کرنے والوں پہ میں ہنستی رہی۔ حضرت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی ایسی تلاوت کی، ادھر ذوالنون مصری کی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ادھر لڑکی کے دل کی سیاہی چھٹتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ ذوالنون مصری نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، لڑکی رکوع میں جھک گئی
اور پھر جب سجدے میں کہ ذوالنون مصری گئے تو سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں اے اللہ یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، اے میرے پروردگار تیرا سجدہ بدنام نہ ہونے پائے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بدنام نہ ہونے پائے، اے اللہ تیری اس بندی کو اپنی محنت سے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم کا کام ہے، مولا اسے تو سنبھال لے، اسے تو بچا لے۔ ادھر ذوالنون مصری سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، ادھر سلام پھیرنے کے بعد آواز آئی ذوالنون ہم نے تیرے سجدے کی لاج رکھ لی، جب یہ نماز کے لیے کھڑی تھی تو یہ فاحشہ عورت تھی، اس کا نماز مکمل ہوئی تو اسے ہم نے اپنی ولیہ بنا لیا، یہ اللہ کی ولیہ ہو گئی تیرے سجدے کی برکت سے۔ اس کو سجدے میں اتنا لطف ملا، سجدے میں اتنی لذت ملی کہ وہ کہتی ہے ذوالنون سجدے میں اتنا سکون ملتا ہے، سجدے میں اتنا اطمینان ملتا ہے، سجدے میں اتنا چین ملتا ہے، آج کے بعد کبھی سجدے کو نہیں چھوڑوں گی، میں توبہ کرتی ہوں ہر گناہ سے۔ اور اس کے بعد وہ نکل گئی اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لوگوں نے سمجھا کہ وہ فاحشہ عورت کو ذوالنون مصری نے بھگا دیا۔ ایک رات ذوالنون مصری سوئے تھے، آواز آئی ذوالنون آج ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ جا کر اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو اور خود نماز جنازہ پڑھو۔ مولا تیرا وہ دوست کہاں ہے؟ فلاں غار کے اندر میرا وہ دوست موجود ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہاں پہ پہنچے تو غار میں ایک لاش کو پڑے ہوئے دیکھا اور ارد گرد نورانی صورت والوں کو دیکھا۔ ان صورتوں والوں سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اس بندی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب چہرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہی فاحشہ عورت تھی جس کو حضرت ذوالنون مصری نے گناہ سے توبہ کرائی۔ تدفین ہوئی، حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا کہ وہ جنت کا تاج پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہی ہے۔ پوچھا اے خاتون کیا بات ہے، آخر کس وجہ سے تجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا؟ وہ کہتی ہے ذوالنون جس دن میں نے تم سے وعدہ کیا توبہ کا، اس کے بعد سے لے کر مرے دم تک میں نے کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بلند بالا مقام عطا فرمایا۔ تو میری بہنوں اگر ہم سے خطا ہوئی ہے تو اتنی خطا تو نہیں ہوئی جتنی خطا اس فاحشہ عورت سے ہوئی تھی۔ جب اس کی خطا کو اللہ معاف فرما سکتا ہے تو ہماری خطاؤں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے آج ابھی اسی وقت آپ سب صدق دل سے توبہ کریں اور انقلاب پیدا کر دیں بروچ کی سرزمین پر، بھاؤ نگر کی سرزمین پر۔ اس عظیم سرزمین کو ایسا خطہ بنا دو، ایسی زمین بنا دو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر دنیا کا ہر فرد بشر پکار اٹھے۔ جس قوم کی کنیز فاطمہ کا کردار یہ ہے تو اس نبی کی بیٹی فاطمہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے کردار سے سیدہ فاطمہ کا کردار یاد دلا دو، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا، نماز کی پابند بنا لیا، گناہوں سے بچنے والی، فلموں سے بچنے والی، مردوں کے نگاہوں سے بچنے والی اور مردوں سے پردہ کرنے والی اگر آپ بن گئی تو انشاءاللہ یہاں پر آپ ایک نیک نام خاتون ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں سیدہ فاطمہ کا ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ اجتماع آپ کی زندگی میں ضرور انقلاب پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری بات، آج آپ نے اجتماع میں بہت زیادہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ میری تقریر کی ابتدا سے لے کر اب تک پورے سناٹے کے ساتھ آپ سن رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے سنا۔ اس کا مطلب آپ ہماری بات کو مانتی ہیں۔ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد ایک کام کرنا ہے، اور کوئی بہت بڑا کام نہیں، چھوٹا سا کام ہے کہ آپ یہاں سے جائیں تو اجتماع کی داستان محلے کی ہر خاتون کو بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہروں کو بھی بتائیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ ساری چیزیں بتائیں،
اور ان کو پھر کہیں کہ آج ہم نے رسول اللہ کی باتوں کو سن کر اپنے اندر انقلاب پیدا کیا، کل تمہیں بھی اجتماع میں شریک ہونا ہے۔ کل مردوں کا اجتماع ہے، اپنے گھر سے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے شوہر کو، سب کو اجتماع میں روانہ کریں، تاکہ جیسے آپ کو رسول اللہ کی باتیں بتا کر آپ کی آخرت کا تصور آپ کو یاد دلا کر جنت کی راہ کا آپ کو مسافر بنایا جا رہا ہے، ویسے کل اگر آپ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی جنت کا مسافر بنایا جا سکے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کثیر تعداد میں اپنے گھر والوں کو بھیجیں گی انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حقدار بنے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کی دعوت دے اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعوت آپ پہنچا کر آپ 70 سال کی عبادت کی حقدار بن جائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ خود بھی عمل کر کے دوسروں تک پہنچائے گی۔ اللہ پاک دوران بیان جو کچھ غلطی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی آپ کو اٹھنا نہیں ہے، جیسے آپ نے بیان خاموشی سے سنا، اب آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ آپ کو آج توبہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی توبہ آج اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو آپ سب ذکر الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔